قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حضرت صدر محترم، علماء کرام، اساتذہ نظام، علاقے سے آئے ہوئے مہمان کرام اور عزیز طلبہ، ابھی اناؤنسر صاحب کی زبانی جو چند کلمات میں نے سنے تو ذہن یہ بنا کہ اسی چیز کی میں کچھ وضاحت کر دوں. ایک بات تو یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد خدمت علم کی غرض سے جس علاقے سے میرا سب سے پہلے تعارف ہوا وہ یہی علاقہ ہے. دارالعربیہ جودھ پور سے میں نے تدریس کی، پڑھانے کی شروعات کی اور میں 1 ہی سال وہاں رہا. ویسے کہنے کو تو پورے مدرسے کا نظام میرے سر پر تھا، تعلیمی نگرانی بھی تھی، پڑھانا بھی تھا، دفتر کی دیکھ ریکھ، مطبخ کی دیکھ ریکھ، تعمیری کام، سب کچھ میرے ذمے تھا. پڑھایا میں نے صرف 5 کو اور ان کو مکمل پڑھایا، جن میں سے ایک آپ کے مولانا رحمت اللہ، ایک یہ مولانا عبدالمجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے پیپاڑ میں ہے مولانا شفیع صاحب، ایک مولانا حبیب اللہ صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک مولوی الیاس. کہ میں نے دن اور رات انہیں پڑھایا، مختصر لفظوں میں 2 سال کا کورس 1 سال میں کرا کے اور لے جا کر دارالعلوم میں کامیابی کے ساتھ پاٹوں کا داخلہ بھی کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان سب کو قبول فرمایا اور جو خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے. علم کی قبولیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے علم دین کو پھیلانے کی خدمت لے لے. جیسے بات بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز قبول کر لی. تو ایسے علم دین حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی علم دین کی خدمت کی کو پھیلانے کی توفیق ہو، اپنے علم کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے علم مقبول مانگنا چاہیے. ورنہ علم تو ابلیس کو بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا علم مقبول نہیں تھا. تو یہ تو میرا تھا اجمالی تعارف اس علاقے کے تعلق سے. دوسری بات، اناؤنسر صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت اصلاح معاشرہ کا عشرہ چل رہا ہے. اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی شعبے زندگی سے اس کا تعلق ہو، وہ دکاندار ہو، ملازمت پیشہ ہو، کسان ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کا اپنا ایک ماحول ہوگا، ایک معاشرہ ہوگا، ایک سوسائٹی ہوگی جس کے ہر فرد کا ہر فرد سے
سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، اس کا ان ویپاریوں سے سابقہ پڑتا ہے جن سے وہ مال لیتا ہے، اور ان گراہکوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے جن کے ہاتھ وہ مال بیچتا ہے۔ ایک کسان ہے تو اس کا اپنا کھیتی باڑی کی ضرورتوں سے مختلف دکانداروں سے کھاد وغیرہ خریدنے یا مختلف دفاتر سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک ملازم ہے، دفتر میں اس کا اپنے افسروں سے سابقہ پڑتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا ہر آدمی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں، جس کے اچھے برے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ماحول خراب ہے تو اس کا بھی اثر اس پر پڑے گا، اور اگر ماحول اچھا ہے تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اگر معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر نیکی کا غلبہ ہے تو آدمی کو نیک کام کرنے، دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور دل بھی لگتا ہے، اور پھر اس نیک معاشرے کا، نیک ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برائی دب جاتی ہے اور برائی چاہنے والے اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی تھی کہ کسی کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی زیادتیوں کی شکایت کی کہ اس نے میرا رہنا دوبھر کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ اس کو بلا کر سمجھا دیجیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، جو ماحول بنایا تھا، اس ماحول کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اس شخص کو بلا کر سمجھانے کی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ان صحابی کو یہ مشورہ دیا کہ تم جاؤ، اپنا سامان گھر سے نکال کر باہر رکھو، اور جو کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دو کہ یہاں میرا رہنا مشکل ہو رہا، میں کہیں اور جا کے رہ لوں گا۔ انہوں نے یہی کام کیا کہ گئے اور گھر سے سامان نکال کر سڑک پر رکھنے لگے۔ ظاہر بات ہے، آج یہ ایسا کوئی مطلب کرے تو گزرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہے، چنانچہ وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ جو بھی آ کے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میں فلانے نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں، میں کہیں اور جا کر کے رہ لوں گا۔ اب وہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ساری باتیں سن رہا ہے کہ باہر ہمارے خلاف ماحول بن رہا ہے، محاذ بن رہا ہے، بھیڑ لگ رہی ہے۔ آخرکار کب تک گھر میں بیٹھا رہتا؟ وہ نکل کر کے آیا اور اس صحابی کے پیروں پر گر پڑا کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، اور خود ہی سامان ان کا اٹھا کر لے جا کر گھر میں رکھنا شروع کیا۔ آپ نے سمجھایا نہیں، بس صرف ایک طریقہ بتا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلامی ماحول بنایا تھا، اس ماحول پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ تھا کہ یہ ماحول کسی کو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ تو وہی ہوا، تجربہ ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے ماحول کو درست کر لو، اپنے معاشرے کو درست کر لو۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ معاشرے اور ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے، وہ دیکھتا ہے
کہ کوئی بھی ملازم کسی کا کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا ہے. دفتر کا کوئی بھی ملازم کسی کا کوئی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا ہے. تو جیسے آمدنی ہوتی ہے ایسے وہ اللے تللے خرچ بھی کرتا ہے. کسی کے لیے مٹھائی منگاتا ہے، کسی کے لیے سموسے منگاتا ہے، کسی کے لیے چائے منگاتا ہے. اور تنہا یہ شخص اس دفتر میں ایسا ہے جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں رشوت کسی حال میں نہیں لینی ہے. ہمیں رشوت کسی بھی حال میں نہیں لینی ہے، حرام ہے. تو اب تنخواہ میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ بال بچوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ ہر آنے والے کی خاطر مدارات کرے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. کسی کے لیے چاول، کسی کے لیے مٹھائی منگائے، اتنی گنجائش ہی نہیں تنخواہ میں. رشوت لیتا نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ اس کے دفتر کے ساتھی ہی اس کو تانے دیں گے کہ یہ بالکل بہت ہی کنجوس مکھی چوس ہے، کسی کو ایک چائے پلانے کا روادار نہیں. اب ایسی باتیں جب اس کے کان میں پہنچیں گی تو اس کا دل بیٹھے گا. کیا کرے گا؟ رہنا ہے اسی دفتر میں، ملازمت اسی دفتر میں کرنی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ماحول سے متاثر ہو کر بلکہ مجبور ہو کر وہ بھی اسی لعنت کے اندر گرفتار ہو جائے گا جس لعنت کے اندر اس کے ساتھی گرفتار ہے. لوگ بات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا. یعنی ماحول کی فکر کرنے کی وہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو یاد رکھیں کہ اگر ماحول دیندار نہیں ہے تو کتنا ہی آپ دین پر عمل کرنا چاہیں زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے. آپ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اس کو یہ مثال سے سمجھو کہ ایک شخص جماعت میں نکل گیا چلا لگانے کے لیے. وہاں کیا کرنا؟ کوئی تجارت کا سامان لے کر گیا بیچنے کے لیے؟ نہیں، بس نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے بس. اب 40 دن کی مدت تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے. جب ایک ہی کام میں لگا رہے گا تو اس کا رنگ چڑھے گا. تو ایسے جب واپس آیا وہ تو وہ جب دیکھو گھڑی دیکھ رہا ہے اذان کا وقت ہوا یا نہیں، اذان کا وقت ہوا یا نہیں. ابھی اذان شروع بھی نہیں ہوئی، بھاگا جا رہا مسجد. اور گھر کا ماحول گھر میں ماحول نماز کا نہیں ہے. نہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، نہ بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ بھائی بہن نماز پڑھتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ گھر والے ہی تانا دیں گے. یہ جماعت میں کیا چلے گئے؟ معلوم ہوتا ہے کھیتی پاتی سب بیچ دیں گے، دکان وغیرہ یہ بند کر دیں گے. یہ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ان کو نمازی پڑھنے سے فرصت نہیں. اب اس طرح کی جلی بھنی باتیں سن کر کے اس کا حوصلہ بڑھے گا یا حوصلہ پست ہو جائے گا؟ حوصلہ پست ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو جوش لے کر کے آیا تھا جماعت سے اب وہ جوش باقی نہیں رہے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا. اس وجہ سے میرے دوستوں ماحول کی فکر کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد اور ماحول کے تعلق کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام، دوسرا کیا کر رہا ہے ہمیں کیا مطلب، ایسے لوگوں کو آپ نے ایک مثال سے سمجھایا. ایک کشتی ہے جس میں لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں، اپنی اپنی سیٹیں ریزرو کرائی ہیں. کسی کی سیٹ نچلی منزل میں ہے، کسی کی سیٹ اوپر والی منزل میں، اور پینے کا پانی اوپر والی منزل میں رکھا ہوا ہے. نچلی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار وہ اوپر جاتے ہیں.
اوپر والوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے، وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، ان کی ناگواری دیکھ کر کے نچلی منزل والے یہ کہیں کہ اب ہم اوپر نہیں جائیں گے، کچی کا تختہ توڑ کر کے ہم نیچے سے پانی لے لیں گے، اور وہ ایسا کرنے لگے اور اوپر والے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اوپر والے یہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب، وہ جانے ان کا کام لگا۔ اچھا وہی جانے جب پانی کشتی میں بھرے گا، کشتی ڈوبے گی تو پھر نچلی منزل والے ڈوبیں گے، یہ اوپر والے نہیں ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ سوچنا اور یہ کہنا غلط کہ ہمیں اپنے کام سے کام۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اپنے اپنے ماحول کی فکر کرو، اپنے اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرو۔ گھر کے اندر ماحول پر سب سے زیادہ اثر انداز عورتیں ہیں، سب سے زیادہ اثر انداز عورتیں ہیں، ان کو متوجہ کرو کہ وہ گھر کے ماحول پر نظر رکھیں۔ اس لیے کہ بچے کی پہلی درسگاہ، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے، اور بچہ اسی وقت سے ماحول کا اثر قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اگر ماں تقویٰ اور پرہیزگاری، دینداری کے ساتھ آراستہ ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی اس کا اثر لیں گے، ضرور لیں گے۔ اس لیے کہ بچہ جو گھر کی چہار دیواریوں ہی میں ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے۔ خاص طور سے بچے کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ ہر کام میں، کھانے پینے میں، نہانے دھونے میں بڑوں کی مدد کی محتاج ہوتے ہیں، اور خاص طور سے دودھ پینے کا جو دو ڈھائی سال کا زمانہ ہوتا ہے اس میں ماں کی گود ہی بچوں کا سہارا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ باہر جا کر محنت کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر محنت کرو، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، گھر کے ماحول میں دین برپا کرو، دین غالب کرو۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھلے بول نہ پاتا ہو، لیکن جو کچھ وہ بڑوں کی حرکتیں دیکھتا ہے، بڑوں کے منہ سے جو آوازیں سنتا ہے، بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ وہ سنتا ہے، سب اس کے دماغ میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں، ریکارڈ ہوتے جاتے ہیں، اور جب ظاہر کرنے کی، بولنے کی یا عمل سے ظاہر کرنے کی عمل کی قدرت اس میں پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی حرکتوں کی نقل اتارتا ہے، انہی آوازوں کی نقل اتارتا ہے اور انہی الفاظ کی وہ نقل اتارتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ کبھی جا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے گا، کبھی گردن پکڑ کر لٹک جائے گا، ماں رکوع میں جائے گی، بچہ بھی رکوع میں جائے گا، بھلے کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہے گا لیکن نقل کرے گا۔ ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، بچہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اور ہونٹوں کو ہلا کر کے یہ ظاہر کرنے کی قدرت کرے گا، ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں عورتوں اور بچیوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ، ان کو متوجہ کرو۔ آپ ہر وقت گھر میں نہیں رہتے ہیں، آپ گھر سے باہر اپنے کام کاج میں رہتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے اس میں رہتے ہیں، عورتیں گھروں ہی میں رہتی ہیں، لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں ان کی یہ ذمہ داری یاد دلائیں اور ان کے ذریعے سے گھر کے اندر دین